زمانہ گزرے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا ہی عقل مند اور سمجھدار تھا۔ بادشاہ ابھی تک کنوارا تھا کیونکہ اسے اپنی پسند کی ملکہ نہیں ملتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ملکہ اتنی خوبصورت ہو کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، اور سمجھدار اتنی ہو کہ کوئی بھی اس کے آگے نہ ٹک پائے۔ وزیروں نے چاروں طرف گھوڑے سوار دوڑائے کہ جہاں بھی ان صفتوں والی لڑکی ملے تو فوراً آ کر اطلاع دی جائے، مگر سالہ سال کی تلاش کے باوجود بھی کوئی ایسی لڑکی نہ مل سکی۔ جو لڑکیاں عقل مند اور تیز رات تھیں وہ خوبصورت نہ تھیں، اور جو دیکھنے میں چندے محتاب اور چندے آفتاب تھیں ان کی کھوپڑی میں عقل کی جگہ بھوسا بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اسے دن رات یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس کے بعد اس کی سلطنت کا وارث کون ہوگا۔ آخر ایک روز وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ حضور غریب آدمی کا بیس بدل کر نگر نگر گھومیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو کسی کونے میں کوئی چراغ مل جائے، آپ کو کوئی لڑکی پسند آ جائے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑے فقیر کا بیس بدلا اور پھر اپنی شاہی محل سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ اسے ایک کسان ملا جو کندھے پر لاٹھی رکھے اپنے گہوں جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے سلام کیا اور بولا، بھائی اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو میں تمہیں بھی سواری پر بٹھا لوں گا۔ کسان نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور پھر تعجب سے بولا، بڑے میاں تم تو خود پیدل جا رہے ہو، مجھے سواری میں کہاں بٹھاؤ گے؟ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر دونوں ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ کلمہ شریف کی آواز آئی۔ چند لوگ چرپائی پر ایک مردے کو ڈالے قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے جنازے کی طرف دیکھا اور پھر کسان سے پوچھا، یہ آدمی زندہ ہے یا مردہ؟ کسان نے بڑی حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ بھلے آدمی، اگر یہ زندہ ہوتا تو لوگ اسے قبرستان کیوں لے جاتے؟ تمہارے دماغ کا کوئی نہ کوئی پیچ ضرور ڈھیلا ہے۔ وہ دونوں پھر سے آگے بڑھے اور ایک کھیت کے پاس سے گزرے جس میں گیہوں کے پودے کھڑے جھوم رہے تھے۔ کسان نے کہا، کتنی اچھی فصل ہے۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھی، لیکن پتہ نہیں کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی۔ کسان چلتے چلتے رک گیا اور چلا کر بولا، ارے تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ فصل کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی؟ بادشاہ نے آسکی سے کہا، میرے بھائی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی کچھ ہیں اور دکھائی کچھ دیتی ہیں۔ لیکن بیچارے کسان کی سمجھ میں یہ فلسفہ نہ آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ چلنے لگا۔ یوں ہی چلتے چلتے شام ہو گئی اور کسان کا گاؤں آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، بڑے میاں تم کہاں جاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا، بابا ہم فقیروں کا کیا ہے، جہاں سر چھپانے کو جگہ ملی وہاں پہ ہی رہ لیتے ہیں۔ ویسے میری منزل ابھی 1600 کلومیٹر دور ہے۔ سوچتا ہوں کہ صبح ہی کو چلا جاؤں گا، ابھی میں تھک گیا ہوں اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ تمہارے گاؤں میں سرائے تو ہوگی، دیہاتی بڑے ہی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ کسان نے سوچا کہ یہ بیچارہ رات میں کہاں دھکے کھاتا پھرے گا، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے بھی ہیں یا نہیں، کیوں نہ میں اسے اپنے گھر لے چلوں، ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح کو تو چلا ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر کسان نے کہا، بڑے میاں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں سرائے کہاں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں کسی کونے میں پڑے رہنا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ بادشاہ نے کہا، پھر پوچھا، تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہیں؟ کسان نے کہا، 3، ایک میں، ایک میری بیوی اور ایک میری لڑکی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا لڑکی کی شادی ہو گئی ہے؟ کسان نے جواب دیا، ابھی نہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ اس بار فصل بیچ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی بڑی بے چینی سے اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک اجنبی کو کسان کے ساتھ دیکھا تو جلدی سے ایک چرپائی پر سفید چادر بچھا دی۔ گھر تھا تو چھوٹا سا مگر خوبصورت اور صاف ستھرا معلوم ہوتا تھا کہ کسان نے عمر بھر کی کمائی مکان پر ہی لگا دی ہے۔ ایک طاق میں کڑوے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ اچانک کوٹلی کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لڑکی باہر آئی۔ ایک دم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ لڑکی نے بڑی ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور پھر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر سمجھ کر بولا، کتنی خوبصورت مکان ہے، مگر ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کہ کسان یہ سن کر جھنجھلا گیا، اس نے اتنی محنت سے یہ مکان بنایا تھا اور یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان بولا، اچھا بابا،
اب ان باتوں کو چھوڑو، جلدی سے ہاتھ منہ دھو اور کھانا کھاؤ۔ کسان کے گھر آلو ساگ کی باجی پکی تھی۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ میاں کا مہمان آیا ہے، یہ تو بری بات ہے کہ وہ دال ساگ کھائے۔ اس نے چھٹ پٹ ایک مرغا ذبح کیا۔ کسان نے اسے حلال کیا اور پھر بیٹی نے چٹ پٹ اسے بھون کر دسترخوان پر رکھ دی۔ سب ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس نے مرغی کا تھال اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کا سر کسان کو کھانے کے لیے دیا، ٹانگیں بیوی کو دی اور بازو لڑکی کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا سب میں ڈال دیا۔ باقی مرغی سب نے مل کر کھائی۔ کھانے کے بعد بادشاہ نے ہاتھ دھوئے اور بولا، رات کا کھانا کھا کر میں کچھ دیر ٹہلا کرتا ہوں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا، وہ دروازہ بند کر لو۔ عجیب پاگل انسان ہے، کسان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کہ رستے پر ایسی الٹ پلٹ باتیں کر رہا تھا کہ دماغ کی چولے ہل گئے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی اور بیوی کو شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں بتائیں۔ لڑکی نے ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا اور پھر مسکرا کر بولی، ابا جی یہ آدمی ہفتی نہیں اور نہ ہی پاگل ہے، بلکہ یہ آدمی بہت عقل مند ہے۔ کسان چلا کر بولا، ارے نیک بخت، ذرا سوچ تو، ہم دونوں پیدل چل رہے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو میں تمہیں بھی سواری پر بٹھا لوں گا۔ ایسی بات بھلا کوئی عقل مند آدمی کر سکتا ہے؟ لڑکی تھوڑی دیر سے مسکرائی اور بولی، اس نے کہا بالکل صحیح تھا ابا جان، جب کوئی آدمی اکیلا سفر کرے تو تھوڑا فاصلہ بھی اکیلا چلے تو اسے زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر دونوں آدمی ساتھ چلیں اور باتیں کرتے چلیں تو لمبا سفر بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ سواری پر بٹھانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ آؤ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلو، تمہیں تھکان محسوس نہیں ہوگی اور تم یوں ہی سمجھو کہ جیسے تم کسی سواری میں جا رہے ہو۔ کسان نے حیرت سے اپنی لڑکی کی طرف دیکھا، کچھ دیر سر جھکائے اور بولا، چلو خیر، چلو تمہاری یہ بات بھی مان لیتا ہوں، لیکن جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان یہ بھی بات حکمیت سے خالی نہیں، نیک آدمی مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، برا آدمی جہنم میں جاتا ہے جہاں وہ مر گیا۔ سمجھو جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ معلوم کیا کہ یہ شخص جنت میں گیا ہے یا جہنم میں۔ اس کا جواب میں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اس کے مال اچھے ہیں تو یہ زندہ ہے اور اگر برے ہیں تو وہ مردہ ہے۔ کسان یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، پھر اچانک سے اسے ایک اور خیال آیا۔ وہ بولا، چلو یہ بات بھی تمہاری درست ہے، لیکن اس نے کھڑی فصل کو دیکھ کر یہ کیوں پوچھا کہ یہ کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی؟ لڑکی کہنے لگی، بات یہ ہے ابا جان، بعض کسان فصل پکنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کھیت کے مالک نے اپنی کھڑی ہوئی فصل بیچ دی ہو، اس صورت میں اس کے لیے تو وہ کھیت کٹ چکا ہے۔ کسان نے بڑے غور سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کچھ دیر اپنا سر جھکائے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے بیٹی تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہو، لیکن اس نے میرے مکان کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ مکان بہت خوبصورت بنا ہے مگر اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے؟ لڑکی سمجھ چکی تھی، پھر شرما کر بولی، یہ بات اس مکان کے بارے میں نہیں کہی تھی ابا جان، بلکہ اس نے میرے بارے میں کہی تھی۔ میرے آگے کا ایک دھان ٹوٹا ہوا ہے اور جب میں بات کرتی ہوں تو یہ کھڑکی صاف دکھائی دیتی ہے۔ مکان میں ہوں اور اینٹ میرا دانت۔ کسان کو قید کرنے کے لیے یہی باتیں کافی تھیں، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ بولا، اچھا یہ بتاؤ، اس نے مرغی کے گوشت کو اس عجیب طریقے سے کیوں تقسیم کیا؟ مجھے اس نے مرغی کا سر دیا اور تمہاری ماں کو اس کی ٹانگیں اور تمہیں بازو، پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں ابا جان، اس نے آپ کو سر اس لیے دیا کہ آپ اس گھر کے سردار ہیں۔ اس نے ماں کو ٹانگیں دی، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں گھر کے کام کاج کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ مجھے اس نے بازو دیے، اس کا یہ مطلب تھا کہ میں کام کاج میں اپنی ماں باپ کی مدد کروں۔ آخر میں اس نے ہم سب کو دل کا ایک ایک ٹکڑا دیا۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ادھر بادشاہ دروازے سے کان لگائے ہوئے ان کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی نے بات ختم کی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسان نے دروازہ کھولا اور بولا، میاں جی آپ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہارے بادشاہ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ جس ملکہ کی ہم تلاش میں تھے
وہ آج ہمیں مل گئی۔ یہ کہہ کر اس نے کمر سے بندھی ہوئی تھیلی نکالی اور اس میں سے سونے کی 100 اشرفیاں نکالی اور کسان کو دیکھ کر بولا، اس سے لڑکی کے کپڑے اور گہنے خریدنے کا انتظام کریں، ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے اور اب ہم تشریف لے جا رہے ہیں۔ کسان اور اس کی بیوی بڑی حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد شاہی بارات آئی، جنگل میں منگل ہو گیا۔ 3 دن تک اس چھوٹے سے گاؤں میں ایسی دھوم مچی، 3 دن تک اس چھوٹے سے گاؤں میں ہلچل رہی، دور دور کے گاؤں تک کی دعوت کی گئی۔ 3 دن تک دعوت چلتی رہی اور دور دور کے گاؤں تک کی دعوت کی گئی اور اتنی دولت لٹائی گئی کہ آس پاس کے گاؤں میں کوئی غریب نہ رہا۔